رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نئے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے بندو میری عبادت کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو اور میرے پیغمبر کی بات مانو. وہ شخص مسلمان نہیں جو سنت کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ در حقیقت شیطانی طاقتوں کے بھوپو ہیں، وہ جھوٹے اور مکار ہیں. در حقیقت وہ اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پاک میں مجمل احکام بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ محض قرآن پاک کی آیات کی بنیاد پر کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. محض قرآن کی آیات کی بنیاد پر کوئی شخص صحیح طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا. محض قرآن کی آیات کی بنیاد پر حج نہیں کر سکتا. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے یہ کلام نبی پر اتارا ہے اور نبی کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں، اس کی شرح کریں، عملاً اور قولاً اس کو بیان کریں. اور یہ ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ان الفاظ کی شرح کروانا، اس کا بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور جو رسول بھی ہم نے بھیجا، جب بھیجا، اس کو بھیجا ہی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. نبی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو چوم لیا جائے، چاٹ لیا جائے، ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے، پیر چھو لیے جائے، اس کی منقبت اور اس کی نعت خوانی کی جائے. نبی اس لیے نہیں ہوتا ہے، اصلاً وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا جو پیغام لے کر آیا ہے اس کا اتباع کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو اختیار کیا جائے. لیکن ہمیشہ فتنہ پروروں نے امت کو حدیثوں سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھی، حدیثوں کے سرمایہ کو برباد کرنے کے لیے اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اور جھوٹ کو عام کرنے کے لیے اور اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی گئیں. اور حدیثیں فرقہ واریت کی بنیاد پر گڑھی گئی، حدیثیں قبیلے کے نمائندوں نے گڑھی اور حکومت کے ایجنٹوں نے گڑھی، حدیثیں فضائل کے سلسلے میں بے شمار گڑھی گئیں، جھوٹی حدیثیں وضع کی گئی، یہاں تک کہ اپنے اپنے پیشوں کے بارے میں حدیثیں وضع کی گئی، اپنی اپنی تجارت کے بارے میں حدیثیں وضع کی گئی. اور سب سے زیادہ خطرناک عمل یہ ہوا کہ جو بڑے متقی و پرہیزگار اور دیندار اور زاہد اور عابد تہجد گزار تھے، صوفیاء، انہوں نے حدیثیں گڑھی. علوم حدیث پر جو کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مقدمہ مشکات بھی پڑھایا جاتا ہے، اور حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ایک منتہی کتاب کے طور پر علامہ ابن الصلاح کی علوم الحدیث پڑھائی جاتی ہے. ان سب حضرات نے یہ بات لکھی، اور خاص طور پر ابن الصلاح نے، کہ صوفیہ نے بہت حدیثیں گڑھی اور ان پر بڑا اعتماد کیا گیا کہ وہ تو بزرگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نبی کے حق میں حدیث کوئی بیان کر رہے ہیں، چاہے گڑھ کے بیان کر رہے ہیں، نبی کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے. اور لوگوں نے قبول کیا کہ یہ حضرت اقدس کی طرف سے، یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں، جن کی خدمت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے تھے، تو انہوں نے ان حدیثوں کو قبول کیا. آج کوئی بھی مدرسے کا طالب علم موضوعات پر جو کتابیں پڑھتا ہے، چاہے علامہ ابن الجوزی کی موضوعات ہو یا علامہ علی قاری کی موضوعات ہو یا امام شوکانی کی موضوعات ہو یا علامہ طاہر پٹنی کی موضوعات ہو، ان حضرات نے اور بہت سے حضرات نے موضوع حدیثوں پر کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں حدیثیں.
حکومتوں کے ایجنٹوں نے، قبیلوں کے ایجنٹوں نے، جھوٹے مکار صوفیوں نے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کام کرنے والوں نے وضع کی ہیں، یعنی گڑھی ہیں۔ اور بہرحال انہی سب باتوں کا یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جب لوگوں کے دماغ پر زیادہ ہی معقولیت سوار ہوئی اور فلسفے نے ان کے دماغ خراب کیے اور منطق نے ان کی عقل کو ایک نیا رخ دیا، تو وہ حدیثوں کا انکار کرنے لگے۔ مصر میں یہ فتنہ اٹھا، ہندوستان میں خاص طور پر سر سید احمد خان کے حلقے سے یہ فتنہ اٹھا اور بڑے زور و شور سے چلا۔ شام میں یہ فتنہ اٹھا، دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ فتنہ اٹھا انکار حدیث کا، اور اس کی تردید کے لیے علماء سامنے آئے۔ شام میں حضرت ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے سنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی کے نام سے کتاب لکھی، اور مستشرقین کا انہوں نے ایسا گھیراؤ کیا خود ان کے مراکز میں پہنچ کر کہ ان سے جواب بن نہیں سکا۔